اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں، اس سلسلے کا آج یہ 20واں پروگرام ہے۔ آج ہم عید زہرہ پر کچھ گفتگو کریں گے۔ یوں تو مسلمانوں میں دو عیدیں بڑی مقبول ہیں جو بڑی عقیدت احترام سے منائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید قربان۔ عید الفطر ہم رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور فطرہ دینے کے بعد مناتے ہیں، اور عید قربان 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے سے بچنے کے سلسلے میں منائی جاتی ہے۔ اس میں مسلمان مختلف جانوروں کی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جنہیں ہم اگر بطور عید منائیں تو بے جا نہ ہوگا، جس میں عید غدیر، عید مباہلہ اور عید زہرہ شامل ہیں۔ عید زہرہ کیا ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے اور کب سے منا رہے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر حسن ندوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں، خیریت سے؟ آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ ہمیں مسلسل اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں جو عید زہرہ کیا ہے اور کیوں منائی جاتی ہے اور کب سے منائی جا رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جی جب یزید نے آپ کے قافلے کو سارے ملک میں گھمایا، عراق سے لے کر شام تک شہروں میں، خود عراق میں کوفے میں اور پھر بغداد وہاں شام میں دمشق میں، یہ پورا جو مسلم ملک تھا نا، جی ان کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا اور اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ان کی نواسیوں کو اس طرح سے گھمایا گیا۔ اب کا ضمیر جو تھا بیدار ہو، مسلمانوں کا ضمیر بیدار، پوری ملت مسلمہ کا جو تھا ضمیر بیدار ہونا شروع ہوا۔ اس زمانے میں یہ ٹی وی تو تھا نہیں کہ خبریں فوراً پہنچ جائیں، آہستہ آہستہ خبریں پہنچی نہیں تھا، آہستہ آہستہ یہ بات پہنچی، اور تقریباً اس میں 1 سال لگا کہ سارا ملت مسلمہ کو کام گئے مسلمان، اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا قتل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے پھر ایک تحریک چلی، تحریک چلی پوری عالم اسلام کے اندر کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں، یعنی حکومت بنی وجہ ہی نہیں قتل تھے، حکومت تو نہیں کی تھی، حکومت کے خلاف حکومت نے اس کو خوب دبانے کی، جبر سے دبانے کی کوشش کی، جو طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں کا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مگر وہ تحریک اتنی اسٹرانگ تھی کہ آہستہ آہستہ جیسے آگ میں نہیں آہستہ آہستہ شعلے بلند ہوتے جاتے ہیں، بڑھتی گئی 1 سال اور گزرا تو یہ پوری آگ جو تھی شکل میں یہ پھیل گئی، جلی گئی۔ پھر اس کی قیادت جو تھی وہ امیر مختار نے سنبھالی۔ یہ ایک سردار تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے، اور بڑے جنگجو تھے، انہوں نے پورے یہ جو لوگ تھے جنگجو جو اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے جنہوں نے قتل کیا ہے، ان کو منظم کیا، اور منظم کرنے کے بعد خروج کیا، اور خروج کر کر پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ آپ کا تعلق کوفے سے تھا نا؟ کوفے سے، کوفے پہ، کوفہ مین مطلب عراق کا، عراق کوفے سے چلی تحریک ہے، کوفے سے چلی، اور ہر جگہ چل رہی تھی، مدینے میں بھی چل رہی تھی، مکے میں چل رہی تھی، مگر وہاں عام کھلی ہوئی تھی، بہت کھلی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر رابطے تو رابطے آسان تھے، تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کی، اہل بیت سے چاہنے والوں کی۔ انجام یہ ہوا کہ وہ تحریک اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ پورے عراق پر انہوں نے قبضہ کر لیا، پورے عراق پر۔ اب جہاں بھی امام حسین کے قاتل تھے چھپے ہوئے، ان کے جاسوس جو تھے اتنے اسٹرانگ تھے امیر مختار کے، ایک ایک کو پکڑا ہوا، جہاں بھی صحراؤں میں جا کر چھپ گئے، کہاں جا کے چھپے، چھوڑا نہیں۔ 1 لاکھ آدمیوں 1 لاکھ آدمیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا، قتل کیا پکڑ کر، اور ایسے بھی قتل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ وہ قتل کر کے پھر چوراہے پر کوفے کے کھڑا کرتے تھے ان کو، اور اس کا بیان سب لوگ سنتے تھے کہ میں نے کربلا میں حصہ لیا،
میں نے یہ دیکھا، یہ کیا، اس کو قتل کیا، یہ کیا میں نے، وہ سارے قصے وہ سنتے تھے لوگ، اور لکھنے والے لکھتے تھے اس کو، اور اس کے بعد اس کو قتل کا حکم دیتے تھے۔ 1,00,000 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے انتقام کی آگ بھڑکی اور بے تحاشا قاتلان حسین کو قتل کیا گیا، شمر کو، ذوالجوشن کو، اور جتنے بڑے بڑے نام تھے کئی، سب کو قتل کیا گیا۔ تو آخری جو بات آئی وہ یہ آئی کہ بھئی عمر سعد، کہ جو اصل گورنر تھا اس وقت عراق کا، جس کو یزید نے حکم دیا تھا کہ تم امام حسین کو قتل کراؤ، اور اس نے عمر سعد کو اور شمر ذوالجوشن کو مقرر کیا تھا، اس کو تو قتل کیا جائے۔ بالکل۔ وہ اس وقت جو تھا موصل کا گورنر تھا، تو امیر مختار نے لشکر بھیجا اور بہت سخت جنگ ہوئی موصل کے پاس، یہاں تک کہ امیر مختار کا لشکر کامیاب ہوا اور گرفتار ہوا۔ اس کو لایا گیا ابن زیاد کو کوفے گرفتار کر کے، اور سب کے سامنے اس کا سر مارا گیا، سر کاٹا گیا اس کا، اور اس کے بعد اس کا جسم جو تھا وہ لٹکا دیا گیا کوفے کے مسجد کے اوپر دروازے پر، اور امیر مختار نے سر جو تھا عمر سعد ابن زیاد کا، وہ اپنے لشکریوں کے ساتھ مدینے بھیجا۔ مدینے بھیجا۔ اچھا۔ وہ لشکر جو تھا 300-400 آدمیوں کا لشکر تھا، وہ سر کو لے کر مدینے پہنچا، اور 9 ربیع الاول کا صبح کا وقت تھا کہ یہ فوجی پہنچے امام حضرت العابدین علیہ السلام کے دروازے پر۔ اچھا۔ اور دستک دی۔ امام اس وقت ناشتہ فرما رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم امیر مختار کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں تحفتاً لے کر آئے ہیں ابن زیاد کا سر، اور پھر تشت پہ رکھ کر وہ سر پیش کیا۔ امام بہت ہی خوش ہوئے، اور آپ سجدے میں چلے گئے۔ بہت دیر تک آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ، کہ اللہ نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا اور میں نے اس کو دیکھا۔ فرمایا کہ جس وقت میرے بابا کا سر پیش ہوا تھا اور میں اس کے سامنے پیش ہوا تھا، اس وقت یہ ناشتہ کر رہا تھا، اچھا، اور میرے بابا کے سر کی توہین کر رہا تھا، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اس وقت جب اس کا سر پیش ہوا ہے تو میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں۔ قبل ایک بریک لے لیں؟ ناظرین، وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی قبل آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو جس وقت یہ ابن زیاد کا سر جی حضرت امام العابدین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ بہت ہی خوش ہوئے۔ آپ نے بے انتہا اللہ کا شکریہ ادا کیا، بہت دیر تک اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے امیر مختار کے آدمیوں کا شکریہ ادا کیا، امیر مختار کی تعریف کی، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ امیر مختار پر رحم فرمائے کہ اس نے ہمارے دلوں کو خوش کیا۔ اور اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، عورتوں کو بتایا کہ امیر مختار نے ابن زیاد کا سر بھیجا ہے اور عمر سعد کا سر بھیجا ہے۔ تو عورتیں بہت خوش ہوئی۔ پھر ہمارے چوتھے امام علی حسین العابدین علیہ السلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ بس اب لباس غم اتارو۔ اچھا۔ تو جو عورتیں سیاہ لباس پہنے ہوئی تھیں، اچھا لباس نہیں پہنتی تھیں، بال بکھرے رہتے تھے، انہوں نے عید منائی، انہوں نے کپڑے بدلے، نئے کپڑے پہنے، کنگھی کی، اچھا کھانا پکایا گیا، سارے اہل بیت کے گھرانہ پورا جو مدینے میں تھا وہ سب جمع ہوئے، اور سب نے خوشی منائی، عید منائی، جی جی، اللہ کا شکریہ ادا کیا، ساتھ کھانا کھایا۔ جی جی، پھر بہت سے مومنین جی جی، جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے یا مدینے رہتے تھے، ان کو معلوم ہو گیا جیسے جیسے دن چڑھا، اور پھر لوگ یوں در یوں امام کی خدمت میں آ رہے تھے اور مبارکباد پیش کر رہے تھے، تحفے پیش کر رہے تھے، امام ان کو کھانا پیش کر رہے تھے۔
غرض یہ کہ پورا دن جو تھا 9 ربیع الاول کا مسلمان کا دن جو گزرا، امام نے اس کو عید کے طور پر منایا. اچھا. کیونکہ وہ پورا گھرانہ جناب فاطمہ زہرا کا پورا گھرانہ عید منا رہا تھا، سب جناب فاطمہ کی اولاد تھے، بے شک، لہذا اس کا نام ہی عید زہرا پڑ گیا بے شک. اچھا، کہ جناب زہرا کے گھرانے کی عید. صحیح. کیونکہ امام حسین جناب زہرا کے ہی فرزند تھے، جناب زینب، ام کلثوم سب جناب صحیح فاطمہ زہرا کی بیٹیاں تھیں، اور باقی جو لوگ تھے وہ سب انہی کے خاندان کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے یا جو بیویاں تھیں. تو ان سب کی جو عید کو جناب زہرا کی عید کہا گیا کہ یہ جناب زہرا کی عید ہے. جن کو بھی حضرت فاطمہ سے محبت ہوگی جی جی وہ اس دن کو عید منائیں گے، بے شک. کیونکہ یہ ایک تقاضا محبت کا ہے. اب اس کو سمجھنا فلسفہ کیا ہے. جی جی دیکھیے فلسفہ یہ ہے کہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے، اگر وہ خوش ہے تو میں خوش ہو جاؤں گا، ہونا چاہیے. اور اگر وہ غمگین ہے تو غمگین ہونا میں غمگین ہو چاہیے. جاؤں گا. چھوٹی سی مثال کروں، آسان مثال کروں. جی جی. میرا بچہ ہے، جی جی رو رہا ہے، بیمار ہے خدا نہ خواستہ، میرا دل غمگین ہے، چاہے چہرے پہ ظاہر نہ ہو لیکن مگر دل میں اندر تو سے غمگین ہوتا ہے انسان کا. برداشت کر لوں، نہ کہوں کسی سے، اور بات ہے، لیکن دل تو ضرور غمگین ہوگا، کیونکہ جس سے مجھے محبت ہے وہ غمگین ہے. اور اگر میرا بچہ خوش ہے، امتحان میں پاس ہوا ہے، یا کوئی اور کو خوشی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بیماری سے صحت عطا فرمائی ہے اس کو ماشاءاللہ، تو اب میرا دل خوش ہے کیونکہ وہ خوش ہے. بے شک. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، جی اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے. بے شک. ہاں اور یہ بات میں ابھی سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے چوتھے امام فرماتے، ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں، جی جی. امام حسن عسکری السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہماری غم کی، ہماری تکلیف کو سنے، ہماری کسی ایسی بات کو سنے جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور اس کے دل میں غم درد اٹھے، امام کے الفاظ ہیں جی جی بہار انوار، جاری ہوں. درد اٹھے تو میں معنا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. صرف یہ نہیں، معنا فی درجات نا، اچھا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے درجات میں ہوگا. ماشاء اللہ. جس گریڈ میں ہم ہوں گے اسی گریڈ میں وہ ہوگا، محبت کی وجہ سے. جی جی اب اسی کا منطقی دیا کہ اگر غم کی بات سنیں اور دل میں درد اٹھا تو فرمایا معنا ہمارے ساتھ ہوگا، فی درجاتنا ہمارے درجات میں ہوگا. اس کے برعکس اگر ہم ان کی خوشی کی خبر سنیں جی جی کہ ان کو خوشی ہوئی، امام الدین کو خوشی ہوئی، انہوں نے خوشی کا سجدہ کیا شکر کا، انہوں نے خوشی منائی، انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ اب لباس اتارو، غم ہٹاؤ، غم بڑھاؤ، جی جی. اور غم کے بجائے خوشی مناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے کھانے پکاؤ، لوگوں کو بلاؤ، دعوت کھلاؤ. آپ نے دعوت بلائی، سب کو کھانا کھلایا، دعوت آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اچھے کپڑے پہنے، خود اچھے کپڑے پہنے، لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں خوشی مناؤ. تو لہٰذا کیونکہ جناب امام الدین کا حکم تھا جی جی اور وہ پورے گھرانے، خاتون جنت کا گھرانے کی خوشی تھی، بے شک. اور پورا گھرانہ آپ کی خوشی منا رہا تھا اس دن کو، اس لیے اس کو عید زہرا کہا گیا کہ جن لوگوں کو بھی جناب فاطمہ زہرا سے محبت تھی جی جی ان سب نے اس کو عید بنایا، سب نے اچھے کپڑے پہنے، سب نے خوشی منائی. اور آج بھی جن لوگوں کے دل، یہ ٹیسٹ ہے، میں کہتا ہوں یہ ٹیسٹ ہے، اگر آپ کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے واقعی، اور آپ یہ سنیں گے کہ آج ان کے قاتلوں سے انتقام لیا گیا ہے، ان کا سر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، امام خوش ہوئے ہیں، جی جی امام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، امام نے بیویوں سے کہا ہے کہ غم کے کپڑے اتارو، امام نے بیویوں سے کہا کہ اچھے کپڑے پہنو، جی جی امام نے فرمایا کہ خوشی مناؤ، اچھے کھانے بناؤ. تو ظاہر ہے اگر آپ کے دل میں جناب فاطمہ سے محبت ہے تو لازماً آپ سید سجاد کے حکم کی پیروی کریں گے، آپ خوشی بنائیں گے. یہ محبت کا تقاضا ہے. اب تک ہم غمگین تھے کیونکہ اہل بیت غمگین تھے، بالکل. کیونکہ فاطمہ کا گھرانہ غمگین تھا، کیونکہ فاطمہ زہرا غمگین تھی. آج کیونکہ ان کو غم سے نجات ملی ہے، آج کیونکہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کو خوشی ملی ہے، آج انہوں نے شکر کا سجدہ کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے کھانے بنائے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی اس محبت کا حق ادا کرنا چاہیے، اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے. وہ اظہار یہی ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں، ان کے غم میں غمگین ہوں. بے شک. اب اگر وہ خوش ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. یہ بھی محبت کی دلیل ہے. صرف محبت کی یہ نہیں ہے کہ غم میں تو غمگین ہو آدمی اور خوشی میں خوش نہ ہو، تو خوشی کی بزم میں کیا کام چلنے والوں کا.
واہ بھائی خوشی میں تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. بے شک. اگر آپ کو واقعی محبت ہے، کسی سے بھی محبت ہے آپ کو، اگر مجھے آپ سے ہی محبت ہے اور آپ خوش ہیں، آپ کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ خوش ہیں، تو میں خوشی اظہار کروں گا اور واقعی خوش ہوں گا. اور مجھے آپ سے محبت ہے تو مجھے واقعی خوشی ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ خوش ہیں. لہٰذا اگر ہمیں واقعی محبت ہے اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے، آل فاطمہ سے، جناب فاطمہ سے، حضور سے اگر واقعی محبت ہے، تو کیونکہ آج حضور خوش ہیں، حضور کی اولاد خوش ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی اولاد خوش ہے، وہ عید منا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں انہی کے ساتھ عید منانا چاہیے، انہی کے ساتھ خوشی منانی چاہیے. اور خوشی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کریں دل سے کہ اللہ تیرا کرم، تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ تو نے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی عید کا دن وہ ہوتا ہے جس دن ظالم اپنے انجام کو پہنچے. واہ 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 واہ. سب سے بڑی عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب ظالم اس کے اپنے انجام کو پہنچے. تو ظاہر یزید سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ابن زیاد سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ عمر سعد سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جب وہ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کا سر پیش کیا گیا امام کی خدمت میں اور امام نے خوشی کا اظہار کیا. لہذا ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے، اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کا اتباع کریں، امام کے حکم کی پیروی کریں، امام کی خوشی میں خوش ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے خوشی منائی ہے ویسے ہم بھی خوشی منائیں. بالکل. ہم بھی دوستوں کو بلائیں، ہم بھی اچھے کھانے پکائیں، ہم بھی اچھا لباس پہنیں، ہم بھی لوگوں کو مبارکباد دیں، اور یہ کہہ کے مبارکباد دیں کہ یہ عید زہرا ہے. یعنی جس کو بھی، یہاں شیعہ سننے کی بات نہیں ہے، بالکل. یہاں حنفی مالکی شافعی کی بات نہیں ہے، یہاں تو محبت اہل بیت کی بات ہے، بے شک. اقرباء رسول سے محبت کی بات ہے، فاطمہ زہرا سے محبت کی بات ہے. اگر آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، بھلے آپ حنفی ہیں، بھلے آپ مالکی ہیں، بھلے آپ شافعی ہیں، بھلے آپ سنی ہیں، آپ کچھ بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کوئی ہمارے رسم ہے. قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اپنی محنت کی، صرف ایک اجرت مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور سب نے لکھا ہے، محفوظ الدین رازی نے لکھا، سوائق ورقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا کہ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من قربا، یا رسول اللہ قربا کون ہے؟ میں ہم فاطمہ وہ علی والحسن والحسین. پہلا نام فاطمہ کا نہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ علی ہیں، حسن و حسین ہیں، قربا. تو یہ فاطمہ کا نام سب سے پہلے لیا کیونکہ اس کے معنی یہ ہوئے سب زیادہ محبت حضور کو فاطمہ سے تھی، فاطمہ زہرا سے تھی. بے شک. سب زیادہ قریب وہی تھی. اور آپ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فاطمہ تو بیضۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اغضبہا فقط اغضبنی، جیسے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، تو جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جس نے خدا کو غضبناک کیا وہ فقط کافر ہو گیا. تو میں اس کے برس بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے برس حدیث یہ کہی جائے گی کہ اگر جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا، جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا وہ اللہ کا مقرب بن گیا، اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا. سبحان اللہ. لہٰذا یہ تو عید وہ ہے جو ٹیسٹ ہے، فاطمہ سے محبت کا ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کو واقعاً فاطمہ زہرا سے محبت ہے تو عید زہرا میں آپ کو عید منانی چاہیے. یہ ثبوت ہے اس بات کا. اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی خوشی بھی نہیں ہوگی. بے شک. پھر آپ یہ ثبوت ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے. لہٰذا اس کا نام اسی بات عید رکھا گیا ہے کہ یہ دعوت ہے جناب فاطمہ زہرا کے ماننے والوں نے اس دن محبت کرنے والوں کی خوشی کا اظہار کیا. جناب سیدہ سے محبت کرنے والوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے کیونکہ ان کے قاتلوں کو قتل کیا گیا ہے، انجام تک پہنچایا ہے، ظالم اپنے انجام تک پہنچا ہے، منطقی انجام تک. لہذا جس کو بھی ظلم سے نفرت ہوگی اور جس کو بھی حسین سے محبت ہوگی اور جس کو بھی فاطمہ زہرا سے محبت ہوگی، اور آخری بات کیا جس کو رسول خدا سے محبت ہوگی، کیونکہ فاطمہ زہرا بے شک عید زہرا ہے، لیکن جب فاطمہ خوش ہے تو رسول بھی خوش ہے. جب رسول فاطمہ تو منی اور میرا ٹکڑا ہے، تو عید زہرا تو یہ ہے ہی ہے، لیکن یہ عید رسول بھی ہے. یہ رسول اللہ خوش ہے، رسول اللہ کے اولاد کے قاتلوں کو اللہ نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے. رسول خوش ہوئے، لہٰذا یہ رسول کی خوشی ہے، فاطمہ زہرا کی خوشی ہے، رسول خدا کی عید ہے، فاطمہ زہرا کی عید ہے، آل محمد کی عید ہے، اور محبان آل محمد کی عید ہے. جو سچے محبت کرنے والے ہیں وہ آج عید منائیں گے. عید کا منانے کا مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کام کریں، یہ کبھی نہیں ہوتا، چاہے وہ عید فطر ہو یا عید ضحیٰ ہو یا عید غدیر ہو یا عید مبالہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناچ گانا شروع کر دیں میں، ہم موسیقی بجانا شروع کر دیں میں، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ حرام کام. عید کا مطلب یہ ہے کہ مطلب خوشی، گناہ سے بچیں. گناہ سے بچنا تو ہے ہی ہے، خوشی بھی آپ اللہ کے قانون کی حد کے اندر رہ کے منائیں. بالکل. یعنی آپ خوش ہوں
اچھے کھانے کھائیں، اچھا لباس پہنیں، لوگوں کو مبارکباد دیں، لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کریں، لوگوں کو اپنی دعوتوں میں شریک کریں. لوگوں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. بے شک مسلمان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک. تو لہذا یہ ایسی عید ہے جس کو ہر مسلمان جو اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے وہ اس کو خوشی بنائے گا، عید منائے گا. بہت شکریہ قبلہ، بہت زبردست آپ نے گفتگو کی ہے. عید ظاہرہ منانے والے ہیں ہم بھی اونچے گھرانے والے ہیں، ہم کو کیا فکر جام کوثر کی میرے مولا پلانے والے ہیں. ابھی ہم عید ظاہرہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. شریک گفتگو تھے ممتاز مذہبی جناب ڈاکٹر حسن ندوی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. دعا خوشبو ہے، دعا روشنی ہے، دعا آگہی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو یاد رکھا کریں. اس دعا کے ساتھ اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. یا رب ہر ایک کو یہ سعادت